صل علی رسولک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال یہاں رکھا ہے لکھ کر کہ جب کوئی انسان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کیا وہ رب کے سیاہ نور کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وضاحت کرتے ہیں۔ اصل میں جو اندھیرا ہے وہ ظلمت کی سیاہی کی نشاندہی کرتا ہے، اور رب کے نور کی بالکل برعکس، اس کے الٹ ظلمت کا اندھیرا ہے۔ رب کا نور، یہ غالباً غلط فہمی شاید اس وجہ سے ہو گئی کہ میں نے پچھلی 2 نشستوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نور کی بارش جہاں مسلسل ہوتی ہے وہاں چمکدار سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ سیاہی جیٹ بلیک نہیں ہوتی، اس میں سفیدی کی آمیزش ہونے کے بعد اس میں چمک آتی ہے، جبکہ ظلمت کا اندھیرا پچ ڈارک ہوتا ہے، جیٹ بلیک ہوتا ہے۔ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ اندھیرا ہے، اللہ کے نور کی سیاہی نہیں ہے۔ لیکن آنکھیں بند کرنے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ ہمارا رابطہ، یا یوں کہیے کہ ہمارے ذہن کا رابطہ کم از کم دیکھنے کی حد تک باہر کی دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، اور ذہن بھٹکتا نہیں۔ جو چیز ہم سوچنا چاہتے ہیں یا جہاں اپنی توجہ ہم مرکوز کرنا چاہتے ہیں اس پر توجہ مرکوز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صرف انسان کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتا، تو کم سے کم ذہنی رابطہ باہر کی دنیا سے نصف حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کنسنٹریشن انسانی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اس کو یکسوئی بھی کہا جاتا ہے اردو میں، اور اس یکسوئی کو پیدا کرنے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ بدھ مت میں توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت بے پناہ ہے، اور بخشو لوگ، بدھ مت کے جو تارک الدنیا لوگ ہیں یا جو روحانیت کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں انہیں بخشو کہتے ہیں۔ یہ بخشو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن کا رابطہ دنیا کے شور و شر اور اس پہ دکھائی دینے والی چیزوں سے کٹ جائے، اور اس کی باقاعدہ وہ مشقیں کرتے ہیں۔ ان مشقوں تک جانے سے پہلے یہ لوگ یوگا کے ذریعے سے اپنی مختلف صلاحیتوں کو جلا بخش دیتے ہیں۔ جب ان کی مختلف صلاحیتیں چمک جاتی ہیں تو پھر یہ یکسوئی پر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہندوازم میں بھی اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، یکسوئی کی۔ سادھو لوگ بھی مختلف قسم کی پریکٹس کرتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں اور اسے برداشت کرنا سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اذیتیں، جسمانی اذیتیں، ان کے لیے روٹین بن جاتی ہیں، اور تکالیف ان کے کنسنٹریشن کو ختم نہیں کر پاتی، انہیں ڈسٹریکٹ نہیں کر پاتی۔ ایک زمانے میں غالباً برٹرنڈ رسل نے ایک کتاب لکھی تھی، دی ہیپینس۔ اس کتاب میں برٹرنڈ رسل نے ذکر کیا کہ مجھے سچی خوشی کی تلاش تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جسے سچی خوشی حاصل ہو، در حقیقت خوش ہو۔ تو اس نے بہت سے نام مینشن کیے، جس میں مختلف ملکوں کے سربراہ بھی تھے، مذہبی لیڈرز بھی تھے، اسکالرز بھی تھے، ہر واک آف لائف سے، ہر سٹیٹس کے لوگوں کو اس نے چیک کیا، اور اس سلسلے میں دنیا بھر میں وہ چکر لگاتا رہا۔ تو اس نے یہ لکھا کہ میں جب اپنا یہ دورہ، اسٹڈی ٹور ٹرمینیٹ کر رہا تھا
تو اس کا ٹرمینیٹنگ پوائنٹ تبت کے قریب جنگلات تھے. یہ تمام سفر کرنے کے بعد اور سینکڑوں لوگوں سے انٹرویو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بھی شخص کو سچی خوشی حاصل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس کی تہہ میں دکھ موجود ہیں. لیکن عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ ٹرمینیٹ کر رہا تھا اپنا ٹور تو تبت کے جنگلات کے قریب اسے ایک سادھو ملا، اور برٹرن رسل کے کہنے کے مطابق وہ سادھو واحد آدمی تھا جس میں سچی خوشی پا سکا. لیکن جس انداز میں اس کو سچی خوشی حاصل تھی، اس انداز کو دیکھ کے میں نے اس سچی خوشی کو پانے سے توبہ کر لی. اس نے دیکھا کہ وہ سادھو جسم پر مٹی ملے ہوئے ایک ایسے تختے پر لیٹا ہے جس میں کیل سیدھے رخ پر گڑے ہیں. ان کے جو پوائنٹڈ حصہ ہے وہ اوپر کو ہے، اور سادھو ان پوائنٹڈ کیلوں پر لیٹا ہوا ہے. اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون نکلا ہوا ہے، لیکن وہ سادھو بڑے مزے سے اس پہ لیٹا ہوا تھا، خوش تھا. وہ ایک آدمی اسے ملا جس کو سچی خوشی حاصل تھی، لیکن اس نے توبہ کر لی کہ یہ خوشی میں حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس اذیت سے نہیں گزرتا. یہ سادھو لوگ اپنے آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں. اسی طرح بخشو ہیں، یہ لوگ حبس دم پر بھی توجہ بہت دیتے ہیں. جب حبس دم کی بات چلی ہے تو میں ایک چیز اور آپ سے عرض کر دوں کہ کبھی آپ نوٹ کیجیے گا، اور اس میں شاید ایک بیماری کا علاج بھی آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں خاصا انٹرسٹنگ علاج ہے وہ. ہر انسان کے 2 نوسٹرلز ہیں. کبھی اپنے ہاتھ کے الٹا حصہ، یہ جو ہاتھ کا الٹا حصہ ہے، یہ جلد ہماری بہت حساس ہے، ان چیزوں کو بھی محسوس کر لیتی ہے جس کو ہمارے ہاتھ کا سیدھا حصہ وہ محسوس نہیں کر پاتا. تو آپ اپنی ایک نوسٹرل بند کر لیجئے ایک سائڈ سے، اور اسی ایک نوسٹرل سے جو کھلی رکھیں گے آپ انہیل کیجئے اور پھر اپنے سانس کو ایکزیل کیجئے. جب آپ کا سانس خارج ہوگا تو اس کا ٹیمپریچر اپنے ہاتھ کے الٹے حصے پر محسوس کیجئے. اسی طرح پھر دوسری نوسٹرل کو بند کر لیں ایک انگلی سے، اور اس نوسٹرل سے سانس لیں اور سانس کو خارج کریں. تو دونوں طرف سے جو سانس نکلے گا، ایکزیل ہوگا، اس کے ٹیمپریچر میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. ایک طرف سے انسان کا جو سانس ایکزیل ہوتا ہے وہ ریلیٹیولی کم ٹیمپریچر پر ہوتا ہے بنسبت دوسری نوسٹرل سے سانس خارج جو ہوتا ہے اس کے ٹیمپریچر سے. اور ہر انسان کے فرق ہے کہ کسی کی رائٹ نوسٹرل سے گرم سانس خارج ہوتا ہے اور بائیں سے ریلیٹیولی کم ٹیمپریچر کا سانس، اور کچھ لوگوں کے لیفٹ سے سانس گرم زیادہ ہوگا اور رائٹ سے ریلیٹیولی کم ہوگا. اگر کسی انسان کو ٹیمپریچر ہو جائے تو جس نوسٹرل سے گرم سانس اس کے ایکزیل ہو رہا ہے اس کو بند کر کے ریلیٹیولی ٹھنڈی سائڈ سے سانس لینا اور خارج کرنا شروع کیجئے. کچھ دیر کے بعد اس کا بخار اتر جائے گا. یہ ایک عجیب سا نسخہ ہے اس میں. تو اس سانس کی آمد و رفت جو ہے، اس کا انہیل کرنا اور ایکزیل کرنا، انسانی جسم اور ذہن کا اس سے بہت تعلق ہے. تو بخشو لوگ سانس کی آمد و رفت کے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بے پناہ محنت کرتے ہیں. اس میں ایک ایکسرسائز حبس دم کی ہوتی ہے. میں بدھزم کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ سانس کو روکنے کی پریکٹس کرتے ہیں، اور سانس کو روک کے بیٹھ جائیں گے. عام انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم کانسنٹریٹ کرنا سیکھ جائیں. اور یوگا کے جو پوسچرز ہیں جس کو یوگا کی زبان میں آسن کہتے ہیں، اس سے آپ واقف ہیں کہ کس طرح سے وہ
کراس لیگ بیٹھا جاتا ہے اور دونوں بازو سیدھے کر کے اپنے گھٹنوں پر رکھ کے اور ایک انگلی اور ایک انگوٹھا. یہ بھی عرض کر دوں گا کہ اس سے ہوتا کیا ہے جب آپ انڈیکس فنگر اور انگوٹھے کو ملا کے اس طرح بیٹھتے ہیں باقی انگلیاں سیدھی رکھ کے. وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا کیمیکل چینج آتی باڈی میں اس سے وہ پھر کنسنٹریشن کے اگلے لیول پر جب جاتے ہیں تو حبس دم پر چلے جاتے ہیں اور سانس روک کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی آخری حد یہ ہے کہ انہیں ایک قبر کھود کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس قبر کو بند کر دیتے ہیں جس طرح ہم مردے دفناتے ہیں, اور ایک ہفتے کے بعد اس کو نکال لیتے ہیں. وہ زندہ ہوتا ہے بندہ, حالانکہ اس کے اندر تو آکسیجن اویلیبل نہیں ہے قبر میں. وہ حبس دم ہی کا کھیل ہے سارا. اس سے پہلی سٹیج ایک یہ آتی ہے کہ وہ ہیڈ سٹینڈ بناتے ہیں, اور وہ عجیب و غریب قسم کا ہیڈ سٹینڈ بنتا ہے. ان کا سر اور گردن شولڈرز تک زمین میں دفن کر دیتے ہیں, باقی دھڑ اس کا سیدھا کھڑا ہوتا ہے سسپینڈیڈ ان دا ایئر, اور وہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے اسی حالت میں گزار لیتے ہیں. وہ کھیل سارے کا سارا دماغ کا ہے اور کچھ نہیں, ذہن کا. کہ جب انہوں نے اپنے ذہن کا تعلق اپنی اس جسمانی اذیت سے ہٹا لیا تو انہیں وہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. ہمیں جسم کی تکلیف کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ذہن کو احساس ہو رہا ہو. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں کہ اپنے ذہن کو اپنی جسمانی تکلیف اور جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے ہٹا لیں تو وہ تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا. اس کا ایک واقعہ یہاں لاہور ہی میں کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا. ایک بڑے نیک آدمی گزرے ہیں, مولانا محمد حسن صاحب. بہت نیک آدمی تھے, اللہ کے مقربین میں سے تھے. ان کی ٹانگ میں شوگر کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے. 2 ہی صورتیں ہیں کہ یہ زہر آپ کے جسم میں پھیل جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی, دوسری صورت میں ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر سے جو سینئر سرجن بھی تھے, فیصلہ یہ ہوا کہ سرجری ان سے کروا لی جائے اور وہ ٹانگ کو جسم سے علیحدہ کر دیں. وہ سرجن صاحب بھی مولانا محمد حسن صاحب کے عقیدت مندوں میں سے تھے. تو انہوں نے آپریشن سے 1 روز پہلے انہیں بریف کیا اور مولانا محمد حسن صاحب کے دل سے آپریشن کا خوف نکالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ حضور میں بہت احتیاط سے آپریشن کروں گا, کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, میں آپ کو جنرل اینستھیزیا دے دوں گا اور اسی عالم میں آپ کی ٹانگ کو علیحدہ کر دیں گے. تو مولانا صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ اینستھیزیا کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ اس میں نشہ آور چیزیں ہیں. تو سرجن صاحب نے کہا کہ جی ہاں اس میں نشہ آور چیزیں تو ہیں. تو فرمایا کہ وہ حرام ہے, میں اینستھیزیا نہیں لوں گا. کہ جی اس کے بغیر تو ٹانگ کا امپیوٹ کرنا بڑا مشکل ہے, وہ تو کوئی بھی آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں, اینستھیزیا نہ دینا, بس اللہ کا نام لے کے تم میری ٹانگ جو ہے میرے جسم سے علیحدہ کر دینا. یہاں میو ہاسپٹل میں تشریف لے گئے مولانا صاحب, آپریشن ٹیبل پر ڈالا تو انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ جب تیاری تمہاری مکمل ہو جائے تو مجھے بتا دینا, اور میں اللہ کی یاد شروع کر دوں گا اور تم ٹانگ کاٹ دینا. سرجن صاحب نے تیاری کرنے کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت تیاری مکمل ہے, اجازت ہو تو میں ٹانگ کاٹوں. میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. مولانا صاحب اپنی تسبیح میں لگ گئے اور جب آدھے گھنٹہ گزر گیا, 1.25 گھنٹہ گزرا, تو مولانا صاحب نے سرجن سے کہا کہ بھائی وہ تم آپریشن کر بھی ڈالو, اب تو بہت دیر ہو گئی, کیا کر رہا ہو؟ میں نے کہا حضور وہ تو آپریشن کبھی کا ہو چکا, ہم تو مرہم پٹی کے آخری سٹیج پر ہیں, آپ کی مرہم پٹی کر رہے ہیں. اسلام کے اندر
جو کنسنٹریشن آف مائنڈ ہے اس کا ایسی ایکسرسائز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں اپنے جسم کو اذیت دینا منع ہے. تو اسلام میں جو لوگ کنسنٹریشن کے اعلی مقام پر پہنچتے ہیں وہ یاد الہی میں پہنچتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اس کی یاد میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ انہیں ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا. یہ واقعہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کا میں نے آپ سے سنایا ہے، ورنہ ایک مشہور واقعہ جس سے آپ سبھی واقف ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے کہ جو زہریلا تیر جسم سے نکلوا لیا تھا. تکلیف ہو رہی تھی تیر جسم سے کھینچتے وقت، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیر اس وقت کھینچنا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں. پھر جب نماز پڑھنا شروع کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو لوگوں نے تیر کھینچ لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کب ان کے جسم سے نکال لیا گیا. تو ہمارے یہاں اگر دنیا سے ذہنی رابطہ ہم کاٹتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت میں کٹتا ہے، وہ کہ ہم یاد الہی میں یوں کھو جائیں کہ ہمیں گرد و پیش کی کوئی ہوش نہ رہے، اپنے آپ کی ہوش نہ رہے. ایسے لوگ ہیں جو اس انہماک کے ساتھ کرتے ہیں. جو ہمارے یہاں 4 سلسلے معروف ہیں روحانیت کے، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شروع میں تو بند کمرے میں عبادت کرتے ہیں سناٹے میں، پھر آہستہ آہستہ وہ جان بوجھ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ذکر الہی کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جب تسبیحاں کر رہا ہوں تو میرے ارد گرد سب مل کے خوب شور مچانا. اور آخر میں اس پر چلے جاتے ہیں کہ جب وہ ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پیسے دے کے کہتے ہیں کہ تم میرے ارد گرد مل کر ڈھول بجاؤ. وہ ڈھول کی تھاپ پر ذکر الہی نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ در حقیقت وہ لوگ اپنے انہماک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا انہماک کس درجے کا ہے کہ لوگوں کی باتیں کرنا یا لوگوں کا شور مچانا یا ڈھول کی آواز کہیں ہمیں ذکر الہی سے دور تو نہیں کر دیتی. یہ ہمارے یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ محویت وہی اچھی جو از خود پیدا ہو جائے، وہ نیچرل ہے کہ جب ہم، اور اس کا بڑا آسان سے طریقہ وہ حاصل ہو جاتی. اس میں ایسے طریقے بتانے میں ایک ہی ڈر ہوتا ہے مجھے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شاہ صاحب آپ کا انہماک کا لیول کیا ہے، تو ایک چیونٹی جو زمین پر چل رہی ہوتی ہے اس کی آواز بھی مجھے ڈسٹریکٹ کر لے گی. تو شرمندگی ہوتی کہتے ہوئے کہ صاحب میرا تو انہماک ہے ہی نہیں، کبھی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. لیکن طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثلا ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سب نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ ذہن ہمارا بھٹکنے لگتا ہے، مختلف خیالات آنے لگتے ہیں. اس سے جان چھڑانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور اس طریقے کے ایک نہیں 2 فائدے ہو جاتے ہیں. ہم اتنی آواز میں پڑھیں جس کو ہم خود سن سکیں، زیادہ زور کی نہ پڑیے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں لوگ. جب ہم اس کو اتنی آواز سے پڑھیں گے جو ہماری ذات تک پہنچ جائے، تو اگر ہم اپنے الفاظ کو خود سنیں بڑے غور سے، جیسے کسی کے قرآن پاک پڑھنے پر بڑے غور سے ہم سنتے ہیں، اگر اتنی ہی توجہ اور غور کے ساتھ اپنی آواز کو سننے لگیں تو 2-4 بار ہی آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ کے دروازے پہ کوئی نوک کر رہا ہے. انہماک پیدا ہو جائے گا. وہ جو خیالات کا ایک سلسلہ چلتا ہے، ٹرین چل رہی ہوتی ہے ذہن میں، ایک خیال کے بعد دوسرا خیال، دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو پھر جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کھلی آنکھوں سے
کبھی سڈنلی آدمی دیکھتا کہ یہ کیا ہوا میری آنکھوں کے سامنے، یہ تو خانہ کعبہ آ گیا. کبھی پڑھتے پڑھتے کوئی مزار دکھائی دینے لگے گا، کبھی روضہ مبارک وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا از خود، بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے. وہ در حقیقت کانسنٹریشن ہماری بڑھ جاتی ہے، اور وہ الفاظ کی جو برکت ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کے اثرات ہم پہ طاری ہونے لگتے ہیں. تو یہ کانسنٹریشن بجائے ایکسرسائز میں آدمی چلا جائے، یوگا کی ایکسرسائز کرے، اس کے بعد ہفتے دم کی ایکسرسائز شروع کر دے. سیدھا سیدھا معاملہ رکھیے، کیونکہ جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ عبادت وہ افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیاوی فرائض بھول کر صرف عبادت ہی میں نہ کھو جائے. وہ تو سبھی کر لیں گے، کوئی دشواری نہیں کہ ہم اپنے دنیاوی فرائض چھوڑ دیں، ترک دنیا کر دیں، کسی غار میں جا بیٹھیں، جنگل میں بیٹھ جائیں، یا رزق کمانے کی مصروفیت سے جان چھڑا کے بہت رائٹ آن ڈاٹ نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد قرآن پڑھتے رہیں سارا دن، اور بیوی بچوں کو پالنے کی ذمہ داری اپنے رشتہ داروں پر ڈال دیں یا پڑوسیوں پر ڈال دیں. وہ عبادت اتنی افضل نہیں ہے. افضل عبادت وہی ہے کہ زندگی اس انداز میں ہم گزاریں کہ جب ہم دنیا کا کام کر رہے ہوں، دنیا کی مصروفیت میں ہوں، تو ہم تمام دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار نظر آئیں، اور جب ہم عبادت کریں تو ہم سب دینداروں سے زیادہ دیندار نظر آئیں. عبادت وہی ہے. ایک زمانے میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ نیا نیا دعا کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور لوگ آفس میں بھی چلے آتے تھے دعا کے لیے. میں اس خوف سے کسی کو انکار نہیں کر پاتا تھا کہ یہ بندہ خدا ہے، مخلوق خدا ہے، اس کو انکار کروں گا تو مجھ کو اللہ سے چھینٹے پڑیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ میرے کام میں خلل آنے لگا دفتری معاملات میں، اور مجھے یہ احساس بہت مجھ پہ حاوی ہو گیا کہ میں شدید بے ایمانی اور بددیانتی کا مرتکب ہو رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ سارا وقت اس ادارے نے خریدا ہوا ہے جو مجھے تنخواہ دیتا ہے، اور میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس دوران ذاتی ٹیلی فون بھی سنوں، وہ بھی بددیانتی ہے. تو وہ پریشانی بہت تھی. گورنمنٹ کی ملازمت کر رہا تھا، اور مجھے اپنے سرکاری معاملات میں کراچی خاصا فریکوینٹلی جانا ہوتا تھا. تو جمعے کے معاملات میرے اس طرح کے رہے کہ میں 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ میرے مرشد صاحب بھی یہی کرتے تھے. انہوں نے ہی حکم دیا تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے تم 12 بجے مسجد میں جایا کرو. تو کراچی میں ایک جمعہ آ گیا مجھے ٹور کے دوران. وہاں ایک مسجد تھی، اس میں میں 12 بجے چلا گیا، کوئی بھی نہیں تھا آدمی وہاں. تو ذہن پر یہی سوار تھا کہ یہ مصروفیت جو ہے یہ مجھے بددیانتی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کا کچھ حل ہونا چاہیے. تو میں سب سے اگلی صف میں گیا، اور جب بیٹھ رہا تھا تو سڈنلی نظر پڑی کہ محراب کی ایک سائٹ پر ایک خطبہ سا لگا ہے. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ان 24 گھنٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برابر حصوں پہ تقسیم فرمایا تھا. 8-8 گھنٹے کا ایک ایک حصہ. پہلا حصہ مخصوص تھا صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے، امور مملکت چلانے کے لیے، اور باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کے لیے. دوسرا 8 گھنٹے کا حصہ مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے لیے، اور تیسرا حصہ مخصوص کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبادات اور آرام کے لیے. تو یہ تقسیم تھی. وہ تقسیم میں نے پڑھی
تو میرے ذہن میں اس کا حل آ گیا کہ میں اپنے وقت کو تقسیم کر لوں. تو اس طرح سے میں نہ تو اپنے امپلائر کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا، نہ اپنی فیملی کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا، اور نہ میں لوگوں کی خدمت سے بھاگوں گا. یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ترک دنیا کی ممانعت ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، کیونکہ میرے عقیدے اور ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے، عملی اسلام ہے. وہ یہاں شاید کسی نشست میں ذکر ہوا تھا کہ اگر ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، سبھی امی مطلق تھے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبر، رسول اور نبی تو قطعی طور پر امی مطلق تھے، جبکہ رب تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے مصلحت تھی بہت بڑی. وہ سب پیغمبر تھے اور انہیں اپنی اپنی امت کو، جس امت میں وہ اتارے گئے تھے، جس قوم میں اتارے گئے تھے، اپنی امت کو لیڈ کرنا تھا، اور جاتے ہوئے اپنی امت کے درمیان اپنی لائی ہوئی کتاب اور اپنی حیات نمونے کے طور پر چھوڑ جانا تھی. اگر کوئی پیغمبر کسی دنیاوی مدرسے میں کسی انسان سے تعلیم حاصل کرتا تو انسان چونکہ خود ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے، اس میں خامیاں ہیں، اس کے نظام میں بھی خامیاں ہیں. تو جب پیغمبر ایسے انسان سے تعلیم پاتا جس کے اندر کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، ایسا علم حاصل کرتا جس کے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور ایسے نظام سے باہر نکل کے آتے، وہاں سے ٹرین ہو کر آتے جس کے اندر خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، تو ان کی زندگی میں وہ خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی، جو کہ بعد میں ان کے چلے جانے کے بعد ان کی امت کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ صاحب ہمارے تو نبی نے بھی یہ کام غلط کام کیا تھا، تو یہ تو درست ہے، اس کو کرنا چاہیے. تو تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے امی مطلق رکھا اور ان کو خود تعلیم دی. تو رب چونکہ خود کامل ہے اور تمام عیبوں سے بالاتر ہے، اس کا دیا ہوا سبق، اس کی دی ہوئی تعلیم بھی فلالیس. یاد رکھیے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر یا کوئی رسول کوئی بات نہیں کہتا توقع کہ اس کو اوپر سے حکم نہ آ جائے. جس طرح کا اوپر سے پیغام آئے گا وہی اپنی زبان سے ادا کر دے گا وہ. اس لیے پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کہی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے پاس سے کوئی بات کہی ہی نہیں کبھی. اسی طرح جتنے بھی پیغمبر، رسول اور نبی آئے، عجیب اتفاق یہ ہے کہ یا تو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے کہ پیدائش سے مہینہ 2 مہینے پہلے آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، یا پیدائش کے فوراً بعد یتیم ہو گئے، اور جو ہی ہوش سنبھالا والدہ کے سائے سے بھی محروم کر دیے گئے. تمام انبیاء کا نام دیکھیے، اور انتہائی اسرت اور غربت کی زندگی گزاری ہے تمام انبیاء کرام نے. اور جو یتیم نہیں ہوئے ان کو فورسڈ یتیمی میں سے گزار دیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام. بھائیوں نے انہیں اغوا کیا اور بیچ دیا، کنویں میں ڈال دیا، وہ فورسڈ یتیمی میں چلے گئے، غلامی کی زندگی گزار لی.
تو سبھی انبیاء کرام نے اس کی پیچھے وجہ ہے، دو طرح کی وجہ۔ ایک تو وہی ہے کہ انہیں امت کے لیے مثال قائم کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب انسان فاقے کرتا ہے، جب انسان لوگوں کی ناجائز باتوں کا نشانہ بنتا ہے، لوگوں کی طرف سے لگائی گئی تہمتوں کا نشانہ بنتا ہے، تانے سنتا ہے، تو اس کے دل پر کچوکے لگتے ہیں، دل زخمی ہوتا ہے، دکھ بڑھتا ہے اندر، کیونکہ ہے یتیم، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے سوائے رب کے۔ تو جب کچوکے لگتے ہیں دل پر اور دکھ سبا ہو جاتا ہے، تو انسان رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے حضور گڑ گڑانے لگتا ہے۔ تو جب اس درد کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرے گا تو اس میں اخلاص ہوگا، اور وہی اخلاص رب کے بہت قریب لے جائے گا انسان کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دل میں جتنا گداز ہوگا اتنا ہی زیادہ اس دل پر علم اترے گا۔ زمین جتنی گہری پھاڑی جائے گی اس کے اندر بویا ہوا بیج اتنی ہی اچھی فصل دے گا۔ تو انسان کا دل بھی زمین کی طرح ہے کہ جتنا گہرا پھٹے گا، یہ جتنے کچوکے لگیں گے، جتنا زخمی ہوگا، جتنا درد کا عالم پیدا ہوگا انسان کے اندر، تو امیر آدمی پر تو یہ کیفیت نہیں گزرتی۔ یہ تو صرف وہی ہے جو غریب ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، وہی لوگوں کے تانوں کا نشانہ بنتا ہے، اسی کے دل پر کچوکے لگتے ہیں۔ تو انبیاء اکرام کا علم تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کے دل کو تو بہت بڑا سینسیٹیو ریسیور ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فاقے کی تکلیف بہت ہوتی ہے، اور انبیاء کرام نے تو بہت فاقے کیے بچپن میں۔ کبھی پیٹ بھر روٹی مسلسل میسر نہیں آئی ہے، کئی فاقوں کے بعد پیٹ بھرا ہے۔ روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ روحانیت کی ترقی کے لیے روزے سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ روزہ بہت اچھا کیریئر ہے روحانیت کا۔ جو آدمی روزے کثرت سے رکھتا ہے وہ روحانیت میں اتنا ہی اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک تو بھوکا پیٹ اذیت دیتا ہے انسان کو، دوسرا روزہ رکھنے سے انسان تقوی کی طرف چلا جاتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو دوہرے گین ہیں، اسی لیے روزے کی حالت میں ترقی بہت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں روحانیت میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ تمام انبیاء کرام روزے کثرت سے رکھتے رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ سوائے عید کے روز کے روزے رکھتے تھے۔ تو سڈنلی یہ احساس پیدا ہوا کہ اس روزے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میرا جسم عادی ہو گیا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس تکلیف کو حاصل کرنے کے لیے ایک نیا کام کر لیا کہ ایک روز خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اگلے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو آلٹرنیٹ ڈیز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ روحانیت بڑھانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے، تو آج آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ روحانیت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ روزے کثرت سے رکھے جائیں، لیکن روزے رکھے جائیں اپنے تمام تر پروٹوکولز کے ساتھ، فاقے نہ کیے جائیں۔ اس کے اندر غیبت، جھوٹ، فریب، حق تلفی، لڑائی جھگڑا، ان سب سے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ روزے کے پروٹوکولز میں سے ہے۔